السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اور اگر آپ کو میری کہانیاں، میرے شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، جتنے لوگ بھی میری سٹوریز سنتے ہیں یا میرے چینل پر سبسکرائبرز ہیں، پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ میرے چینل پر اس وقت سبسکرائبرز کی سخت ضرورت ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنی طرح سننے والے جو اردو سمجھتے ہیں، جو ناول کے شوقین ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ میرے چینل کو ضرور شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائبرز بھی بڑھ سکیں۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں نیو ناول۔ اس ناول کا نام ہے سفر محبت۔ اس کی رائٹر ہے روبین نواز۔ تو شروع کرتے ہیں سفر محبت پارٹ 1۔ تلاش تھی مجھے میرے راہی کی، میرا ہم سفر تھا وہ، بچھڑ گیا سفر محبت میں۔ کیا تھا ایسا کہ بچھڑتے وقت شور بہت تھا، لیکن میں پھر بھی تنہا کھڑی تھی اس شور کے بیچ جہاں آج بھی میری تلاش جاری تھی، اور یہ تلاش عمر بھر کا جنون بن کر رہ گیا تھا۔ اگر کبھی گہرائی تک سوچنے بیٹھ جاتی تو سب کچھ ایک خواب کی مانند لگتا۔ پھر بھی میں نے اپنا سفر جاری رکھا تھا، اس محبت کو، سفر کو چلتا ہوا دیکھ رہی تھی، کیونکہ تلاش تھی مجھے اس سفر محبت کی۔ آج سے 9 سال کے بعد میں اپنے روبرو دیکھ رہی تھی، وہ انسان جسے میں عربوں میں بھی پہچاننے میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ کرتی۔ کیا وہ بدل گیا تھا، یا بس میرے ذہن کا واہمہ تھا، یا لمبی مسافت کے بعد اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا؟ گئے دنوں کی باتیں میرے ذہن میں رقص کر رہی تھی۔ میرا دل وہاں ٹھہرنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ یہ پارٹی عالمی شعراء کے لیے خاص ترتیب دی گئی تھی۔ دنیا کے مشہور فلم نگار، مصنف، شاعروں نے شرکت فرمائی تھی، جن میں وہ بھی شامل تھے، اور بدقسمتی سے میں بھی۔ کھانے کے دوران جب بھی میری نظریں اس کے تعاقب کو جاتی تو وہ پہلے سے ہی میری طرف دیکھتا، تو ایک گمان سا ہوتا کہ چلو میں اسے یاد تو ہوں، کم از کم بھولی تو نہیں۔ سارا وقت مجھے پرانی بھولی بسری باتیں یاد آتی رہی۔ احمد صاحب میرے پاس آئے۔ سلویٰ، میں کب سے دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ کھا نہیں رہی، بس کہیں کھوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس آپ گھر جانا چاہتی ہوں، بس اب گھر جانا چاہتی ہوں۔ کافی وقت ہو گیا ہے، میں تو مشاعرہ ختم ہوتے ہی چلی جاتی، لیکن آپ کے والد صاحب کے اصرار پر رک گئی تھی۔ احمد فیصل آباد کے مشہور شاعر رحیم صاحب کا بیٹا تھا، جو کہ خود بھی باکمال شاعروں میں شامل تھا۔ ہر سال سالانہ مشاعرہ منعقد کیا جاتا تھا فیصل آباد جیسے مشہور شہر میں، اور اس مشاعرے میں سب سے بڑا ہاتھ رحیم صاحب کا ہوتا تھا۔ وہی اسے منعقد کرتے تھے ہر سال، جن میں بڑے بڑے شعراء، کالم نگار اور اس کے علاوہ کالج اور یونیورسٹیوں سے بھی طالب علم یہاں آ کر اپنا ہنر آزماتے تھے۔ عائشہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی، میں انہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ کھا لیں، لیکن وہی بات کہ یہ پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہے کب سے۔ عائشہ احمد رحیم کی اکلوتی بہن تھی۔ عائشہ ہی کی وجہ سے میں نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا تھا، اس کے اصرار پر، ورنہ جب سے اسے دیکھا کچھ بھی کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اب گھر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ عائشہ سے ملنے کے بعد میں نے سوچا رحیم انکل سے بھی مل لیتی ہوں۔ انکل، میں انہی کے کہنے پر انہیں انکل کہتی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی میرے اور اپنی بیٹی عائشہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ وہ مجھے بھی عائشہ کی طرح ہی اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ انکل رحیم کے پاس جاتے ہوئے احمد بھی میرے ساتھ چلنے لگ گئے۔ آپ اگر کچھ دیر رک جائیں تو کوئی حرج نہیں تھا، کون سا آپ نے دور جانا ہے؟ نہیں احمد صاحب، میں اب چلتی ہوں، کیونکہ گھر میں آنٹی اور چھوٹی انتظار میں ہوں گے، اور مہرال کو تو نیند بھی نہیں آتی میرے بغیر۔ رحیم انکل کچھ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مل گئے مجبوریوں میں گھرا ہوا انسان وہ مجبوریوں میں گھرا ہوا انسان بھی وہیں موجود تھا، سگریٹ پینے میں مصروف۔ اوہ، تو مطلب سگریٹیوں نے جان ابھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ انکل ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ بیٹا، ملو ان سے، یہ ہے اکرم صاحب، اور یہ ان کے ساتھ محترم نسیم صاحب۔ جی انکل، میں ان سب سے مل چکی ہوں پہلے بھی،
پھر میں نے اکرم صاحب کی تعریف میں 2 بول بھی ادا کر دیے کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور وہ الٹا مجھ پر ہی بول بیٹھے کہ بیٹا اب تو ہماری باتیں ختم، اب تو آپ لوگوں کی باری ہے، نئے نئے شاعر، نئے نئے ذوق کے لوگوں کی۔ میں ان کی بات سن کر مسکرانے لگ گئی کہ سر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا اگر نئے شاعر پیدا ہو جائے تو پرانے بھول تھوڑی نہ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو آپ لوگوں کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر کھانے میں مصروف ہو گئے، اور سب سے آخر پر رحیم انکل نے اس بے بس اور مجبور شخص کا تعارف کروایا۔ سلویٰ، ان سے ملیے، یہ ہے احسن، یہ پچھلے 5 سال سے انگلینڈ میں تھے، لیکن وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنے لکھنے والے کام کو برقرار رکھا۔ اسی سال ان کی شاعری کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے، تم میرے سنگ، اور بھی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، آپ نے پڑھی تو ہوگی۔ میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا، نہیں انکل، ان کا تعارف ہی میں آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ میں نے اتنا بول کر احسن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، پتہ نہیں ابھی کس چیز کے انگارے تھے۔ میری ایسی بات سن کر یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ بہرحال میں اتنا سوچنا نہیں چاہ رہی تھی اس متعلق سے۔ میں نے انکل سے اجازت لی تو وہ کہنے لگے، احمد بیٹا سلویٰ کو چھوڑ آؤ۔ میں نے انکار کر دیا کہ انکل مجھے ڈرائیور لینے آیا ہوا ہے، گھر سے میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکل آئی، میرے پیچھے کوئی اور بھی جانے کے لیے اٹھ گیا تھا، اجازت مانگ رہا تھا، وہ بھی رحیم انکل سے، اور وہ اصرار کر رہے تھے، احسن آپ تو رک جائیں تھوڑی دیر اور۔ لیکن اگلے شخص نے کیا کہا وہ میرے کانوں تک نہ پہنچا سکا، کیونکہ میں دور آ گئی تھی گاڑی کے پاس۔ مجھے لکھنے کا شوق کافی عرصے سے تھا، اور کسی حد تک لکھتی بھی اچھا ہی تھی، میرا ذوق بھی کمال کا تھا۔ یہ صرف میرا اپنا کہنا نہیں تھا، بلکہ کالج سے لے کر یونیورسٹی تک میں نے کتنے مشاعروں میں حصہ لیا تھا، اور تب ٹیچرز بھی میرے کہے ہوئے شعروں کی تعریف کرتی تھی۔ میں نے اس شاعری کے کتنے انعام بھی جیتے ہوئے تھے۔ میرے بڑے بھائی رحمان کو بھی شاعری اور اردو ناولز پڑھنے کا بڑا ہی شوق تھا، اور وہ کافی ادبی کتابیں بھی گھر لاتے رہتے تھے، اور اسی بہانے میرا بھی داؤ لگا رہتا تھا پڑھنے کا۔ ایک دن فیس بک پر مرزا غالب کے نام والے گروپ میں شاعری پڑھ رہی تھی کہ وہاں ایک رضوان نامی کسی بندے نے ان کی بہت پیاری غزل پوسٹ کی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی پوسٹ کی ہوئی غزل کو پڑھ کر بہت ساری ان کے ذوق کو داد دی۔ سر ایک ایک شعر کمال کا، بہت عمدہ ذوق سخن ہے آپ کا۔ آگے سے ان کا جواب مجھے برآمد ہوا، سلویٰ بچے میں آپ کے ذوق کی بھی تعریف کروں گا، ضرور، میں نے آپ کی بھی پوسٹ پڑھی ہے، کتنی دفعہ آپ بھی بہت اچھے ذوق کی مالک ہیں۔ وہ باتیں بڑی اچھی طرح کرتے تھے، ایسے ہی روز میں ان کی پوسٹ پر تعریف کرتی اور انہیں بہت ساری داد دیتی۔ ان کی لکھی ہوئی غزلوں کو وہ بہت اچھے اور مذہبی انسان تھے۔ جب مجھے بیٹا کہہ کر یا سلویٰ بچے کہہ کر مخاطب کرتے تو ان کے اندر مجھے رحمان بھائی کا عکس نظر آتا۔ اب تو ان سے تھوڑی بہت جان پہچان بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تصویریں بھی دکھائی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں آپ کے رضوان بھائی۔ ایسے ہی وہ میری پڑھائی کا پوچھنے کے بعد گھر والوں کا پوچھنے لگے۔ میں نے جو ہی بابا کا نام لیا، محمد افضل، تو آگے سے انہوں نے خود ہی بتا دیا، محمد افضل وہ مارکیٹ والے؟ افضل میرا کہنے کا مطلب ہے افضل انڈسٹریز مارکیٹ کے مالک۔ میں نے فوراً بولا، جی بھائی وہی۔ تو آگے سے بولے، سلویٰ بچے تو اپنی لڑکی نکل آئی، مطلب تم نے مجھے سچ میں نہیں پہچانا؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں یاد آ رہا آپ کا، میں رحمان تمہارے بھائی کا کلاس فیلو اور آپ کے انکل لطیف کا بیٹا رضوان ہوں۔ پھر مجھے تھوڑا تھوڑا ذہن میں آیا، اور پچھلے کافی برس سے سعودی عرب مقیم ہو چکے تھے، تو ان سے رابطہ بابا اور بھائی کا تو ہوگا ہی، فون تک، لیکن جب سے پاکستان گئے نہیں آئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان نہیں آئے تو کہنے لگے کہ ہم 10 دن ہو گئے پاکستان آئے ہوئے ہیں، بس آپ کے یہاں چکر نہیں لگ پا رہا۔ میں نے آگے سے انہیں بولا کہ بس پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی اتوار آپ سب ہمارے گھر آئیں گے، لازمی۔ اپنا کوئی نمبر مجھے بھیج دیں، یا پھر بابا کو میں بولوں گی آپ کو فون کر کے بس اتوار کو گھر پر آنے کا بولیں۔ فاطمہ اور ارسل کو بھی ضرور لائیے گا، اور بھابھی کو بھی، انہیں بھی دیکھے بہت مدتیں گزر گئی۔ امی کی آواز آئی تو میں بھائی کو خدا حافظ کہہ کر امی کی بات سننے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔
جو ہی وہ وہاں سے اجازت لے کر گاڑی کی طرف بڑھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کے پیچھے بھاگنے کو کیا، لیکن میں کس منہ سے اس کے پیچھے جاتا، کس حق سے اس کا تعاقب کرتا، کس رشتے سے میں اسے آواز دیتا۔ میں تو اسے چھوڑ چکا تھا، پچھلے 12 برس سے میں اسے ٹھوکر مار کر جا چکا تھا۔ اپنے گھر والوں کے آگے بے بس اور لاچار بن کر میں نے اپنی محبت کو رد کر دیا تھا۔ انتہا کی محبت کرتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں میں ماضی کی دنیا میں کھو گیا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ دل میں تجسس تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کی شادی کہاں ہوئی ہوگی۔ آج سے 5 سال پہلے جب میں انگلینڈ میں تھا تو رضوان کے ذریعے مجھے سلویٰ کے ماں باپ کی فوت ہونے کی خبر ملی تھی۔ جب سے پاکستان آیا تھا اور پاکستان سے جانے سے پہلے بھی اس کے پرانے گھر گیا تو خبر ملی کہ وہ گھر وہ لوگ بیچ کر کہیں اور چلے گئے۔ کتنی کوششیں کی لیکن کوئی خبر نہیں ملی، وہ لوگ کدھر چلے گئے تھے۔ گاڑی میری اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے کافی دور آ گئی تھی۔ ہم بٹالہ کالونی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے گاڑی ذرا فاصلے پر رکھی ہوئی تھی کہ اسے شک نہ ہو سکے کہ کوئی پچھلے 30 منٹ سے اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور 2 گھر چھوڑ کر وہ تیسرے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے اندر جانے کے بعد ڈرائیور بھی گاڑی اندر کرنے لگا تو میں نے اس کے گھر کے آگے جا کر گاڑی کو موڑا اور کتنی دیر کھڑے ہو کر اس کے عالیشان گھر کو دیکھنے لگ گیا، اور ایک کمرے کی لائٹ جلی تھی اور کمرے میں لگے ہوئے پردے صاف نمایاں ہونے لگے تھے۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یقیناً یہ اسی کا کمرہ ہوگا۔ کالونی کا چوکیدار میری گاڑی کے پاس آ کر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگ گیا۔ صاحب جی، کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی چلا دی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتا جا رہا تھا۔ آج بابا جان نے صبح ہی اطلاع دے دی تھی کہ بھائی رضوان لوگ آئیں گے اور رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ میں نے سنا تو بہت خوشی ہوئی۔ کتنی دیر بعد بھابھی کو دیکھوں گی، پتہ نہیں کیسی لگتی ہوگی اب۔ اور ایمان ارسل بھی تو کتنے پیارے تھے دونوں۔ خالہ بھی نے آ کر مجھے بتایا تو میں نے پہلے ہی انہیں فوراً بولا کہ خالہ بھی، میں نے بابا کی بات سن لی ہے۔ اچھا اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر مجھے بتا دو رات کے لیے کیا بنانا ہے کھانے میں۔ جی خالہ بھی، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اور نسرین کدھر ہے؟ ابھی تک آئی نہیں؟ بیٹا وہ آئی ہوئی ہے، رفت بیگم کا کمرہ صاف کر رہی ہے، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں فریش ہو کر سیدھے امی کے کمرے میں گئی۔ وہ نسرین سے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی۔ میں نے امی کو سلام کیا۔ اس سے پہلے وہ بھی خالہ بھی کی طرح مہمانوں کے آنے کی خبر دیتی، میں نے خود ہی بول دیا، امی مجھے پتہ چل گیا ہے، آپ بس یہ بتائیں کیا بنایا جائے ان لوگوں کے لیے، اور لطیف انکل بھی آ رہے ہیں ساتھ کہ نہیں؟ ہاں بیٹا ہاں، سب آ رہے ہیں۔ تم خالہ بھی کے ساتھ کچن میں جا کر رات کے کھانے کا بندوبست کرو اور ناشتہ بھی کر لو وقت سے۔ کچھ کھاتی نہیں تم؟ دن کے 12 بج گئے اور ابھی تک تم نے ناشتہ تک نہیں کیا، پتہ نہیں آگے جا کر کیا کرو گی تم۔ میری تو ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ ماں باپ کے گھر والا سکھ چین میری جان کو سسرال میں بھی جا کر ملے۔ امی کا ہمیشہ والا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ میرا وہاں سے کھسک جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے نسرین کو بولا، امی کا کمرہ صاف کرنے کے بعد میرا بھی کر دینا۔ میں نسرین کو کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی رات کے کھانے کی تیاری کے لیے۔ فاطمہ اور ارسل دونوں بہت پیارے بچے تھے، مجھ سے اتنی جلدی مانوس ہو گئے تھے کہ پورے گھر میں پھپھو سلویٰ ایسے پھپھو سلویٰ یہ کام وہ کام کر دے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ امبر بھابھی انہیں بار بار ڈانٹتی، یہ کیوں تنگ کر رہے ہو سلویٰ کو؟ تو وہ آگے سے کہتے، ماما ہماری پھپھی ہے تو کیا ہے، اور انہیں ہم تنگ تو نہیں کر رہے، بس باتیں کر رہے ہیں ان سے۔ تو میں ہنس کر ٹال دیتی کہ بھابھی بچے ہیں، کھیلنے دے انہیں، کوئی بات نہیں۔ رحمان بھائی کے بچوں کی طرح یہ بھی مجھے بڑے پیارے ہیں، میں نے چھوٹے سے ارسل کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد خالہ بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ انکل لطیف خالہ بھی سے ان کا حال احوال پوچھنے لگ گئے کہ ان کے بچوں نے ان کی کوئی خبر لی کہ نہیں، تو وہ افسوس سے انکل کو دیکھتے ہوئے بولی کہ نہیں، خالہ بھی 15 سال سے ہمارے پاس تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بیٹوں نے اپنی بیویوں کے چکر میں آ کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ لطیف انکل کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی۔ ان دنوں انکل لوگ سعودی عرب میں رہائش پذیر ہو گئے تھے اور یہ تب سے ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ انکل انہیں ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے اور تب سے خالہ بھی ہمارے پاس تھی۔ ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کی آج تک کوئی خبر تک نہ لی تھی
کچن کا کام خالہ بھی سنبھالتی تھی اور یہ کام انہوں نے خود اپنے سر لے لیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسے کوئی کام کیے بنا نہیں رہیں گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کرنے دیا تو وہ کسی اولڈ ہوم میں چلی جائے گی۔ اسی لیے امی نے پھر انہیں ہاں کہہ دی کہ وہ کھانا بنانے کی ذمہ داری لے لیں۔ خالہ بھی کھانا سچ میں بہت لذیذ اور خستہ بناتی تھی۔ میں نے رضوان بھائی کو اپنی لکھی ہوئی شاعری کی ڈائری دکھائی اور انہوں نے میری تمام شاعری کی بہت تعریف کی اور بولے، پھر کب تک شائع کروا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، بھائی مجھے کوئی اندازہ نہیں اس چیز کا کہ کتابیں کیسے شائع کرواتے ہیں، اور ویسے بھی میں ابھی اس قابل کب ہوں؟ میری شاعری ابھی اتنی بھی اچھی نہیں کہ کوئی بڑا شاعر پڑھ کر تعریف کر سکے۔ میری لکھی ہوئی شاعری کی رضوان بھائی نے میری 3-4 غزلوں کی تصویریں موبائل میں کھینچ لی اور بولے، چلو دیکھتے ہیں کیسے نہیں کوئی تعریف کرتا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد رضوان بھائی بولے، وہ رحیم صاحب نہیں وہ جو شاعر ہے، وہ رحیم صاحب نہیں وہ جو شاعر ہے۔ میں فوراً بولی، جی بھائی میں نے انہیں پڑھا ہے، کتنی دفعہ، وہ میری یونیورسٹی بھی آئے تھے سالانہ مشاعرے میں۔ وہاں میں نے ایک اپنی غزل پڑھی تھی، انہوں نے باقاعدہ میرے پاس آ کر میری غزل کی تعریف بھی کی تھی۔ تو بھائی بولے، بس تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، دیکھنا اب کیسے تم ادبی دنیا میں اپنا ایک مقام بناتی ہو۔ ایک اور شاعر ہے میری فیس بک کی آئی ڈی میں، احسن نام ہے اس لڑکے کا، تمہاری ہی عمر کا ہوگا۔ ادھر فیصل آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ادھر کا ہے، وہ بھی کمال کا شاعر بن رہا ہے۔ رحیم صاحب اس بچے کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ احسن اچھا لکھتا ہے۔ چلو باقی رہی بات میری بہن کی، تو انشاءاللہ مستقبل کی شاعرہ تو تم بھی ہوگی، دیکھ لینا، یہ میری دعا ہے۔ رضوان بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں مسکرانے لگ گئی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جیسے سچ میں میری شاعری بھی مشہور ہو جائے گی۔ کتنی خواہش تھی میری شاعرہ بننے کی، لکھنے کی، لفظوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی۔ بس اللہ کرے میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے، بلکہ تمنائیں پوری ہو جائے تو زندگی مکمل لگنے لگ جاتی ہے۔ مجھے اپنی ایک نظم کی لکھی ہوئی لائن یاد آ گئی، تمنائیں پوری ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس سے خوبصورت چیز کوئی نظر نہیں آتی، اگر تمنائیں پوری ہو جائے تو۔ رحمان بھائی، بھابھی اور ان کے بچے اور دادا ابو عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، اور بھائی بھابھی لوگوں کا بھی پروگرام عمرہ سے سیدھا پاکستان آنے کا تھا۔ دادا ابو کے ساتھ اور آج ہی رات کو ان کی واپسی تھی۔ آلیان اور شایان بہت خوش تھے کہ ہم پھپھو کے پاس پاکستان جا رہے ہیں۔ گھر میں قریبی رشتہ دار آج ہی ملنے آ گئے تھے۔ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ پھپھو اور آنٹی لوگوں کی تو خیر تھی، لیکن باقی جو مہمان امی لوگوں کے، ان سے مجھے سخت قسم کی چڑ تھی۔ جب بھی وہ گھر میں آتے تھے غصہ ہی چڑھتا رہتا تھا۔ امی اور خالہ بھی سے پھر ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ مہمانوں کے لیے ایسا نہیں کہتے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ پھر میں بھی آگے سے بولتی، امی آپ کے مہمان تو روز ہی آتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھتے ہی نہیں۔ امی اور ابو ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے، اسلام آباد سے ان کی فلائٹ تھی، اس لیے جلدی گھر سے نکل گئے تھے، کیونکہ کافی ٹائم لگتا تھا فیصل آباد سے اسلام آباد کے لیے۔ گھر میں خالہ بھی، میں اور مہرال نے مہمانوں کو سنبھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا جب گھر میں گند ڈالتے تھے بچے، اور جو مہمان آئے ہوئے تھے، میں اب انہیں کیا کہوں، بچے تھے، لیکن بچوں کو بھی سمجھایا ہو تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، اللہ معافی دے۔ بار بار گھر سے باہر جاتے، کسی نے پاپڑ پکڑے ہوتے، کوئی املی کھا رہا تھا، کوئی چوئنگم چبا کر فرش پر ہی پھینک رہا تھا۔ مجھے رہ کر غصہ آ رہا تھا سب پر۔ خالہ بھی بس مجھے روک رہی تھی کچھ بھی نہ کہنے کے لیے، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا تھا، لگاؤ ایک ایک تھپڑ سب کو۔ مہرال کی بھی عادتیں میرے جیسی تھی، تقریباً اسے بھی غصہ آ رہا تھا دیکھ کر۔ وہ بھی کہتی، آپی میرا دل ہے ایک دفعہ کلاس لوں اور ان بچوں کی۔ ہم دونوں خالہ بی سے نظر چرا کر کچن سے باہر لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ بھلا دیکھے تو صحیح، بچوں کی مائیں بھی بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے اتنے اچھے کارنامے کر رہے ہیں۔ ہم جب لاؤنج میں پہنچے، ہر طرف پاپڑ، ٹافیاں اور پتہ نہیں کس چیز کے کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ دیکھ کر میرا غصہ تو 7ویں آسمان کو چھونے لگ گیا۔ میں بول پڑی، باجی آپ لوگ اپنے بچوں کو سمجھا کیوں نہیں رہے، بیٹھ کر گپوں میں مصروف ہے۔
بندہ سمجھاتا تو ہے نا بچوں کو، دیکھے حال بحال کیا ہوا ہے پورے گھر کا۔ پھپھو مجھے چپ ہی کرواتی رہی کہ سلوا بیٹا کوئی بات نہیں، بچے ہیں۔ میں نے پھپھو کو بھی چپ کروا دیا کہ بچوں کو سمجھایا جائے تو وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرتے۔ سارے بچے مجھے دیکھ کر آرام سے بیٹھ چکے تھے اپنی اپنی ماؤں کے پاس۔ میں نے سب بچوں کی طرف دیکھ کر انہیں بولا، اب کوئی بچہ اٹھ کر باہر گیا یا کسی نے کوئی کاغذ نیچے پھینکا تو میں نے اسے اس کمرے میں بند کر دینا ہے۔ بچے سہم کر بیٹھ گئے۔ مہرال نے پورے لاؤنج میں بکھرے کاغذ سمیٹے۔ میں کچن میں چلی گئی۔ غصے سے بھری ہوئی میرے پیچھے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کو غصہ آ رہا ہے تو آئے، لیکن بندہ روکتا تو صحیح ہے نا بچوں کو۔ انہیں جب تک پیار سے بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر ظاہر ہے سخت لہجے سے سمجھانا ہی پڑے گا۔ دادا ابو لوگ گھر پہنچ آئے تھے خیریت سے، باقی سب مہمان چلے گئے تھے۔ مل کر پھپھو اور آنٹی لوگ ادھر ہی تھے۔ میں کتنی دیر دادا ابو کے پاس بیٹھی رہی۔ انہیں مجھ سے بڑا پیار تھا، رحمان بھائی سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، لیکن میں تو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہی تھی، جبکہ بھائی اپنی نوکری کے سلسلے کی وجہ سے ملک سے باہر ہی تھے۔ وہ 10 سال سے امریکہ میں ہی تھے۔ شادی کے بعد بھابھی اور بچے بھی پھر ان کے ساتھ ہی تھے۔ چھٹیوں میں ہی پاکستان کا چکر لگتا تھا۔ میں اور بھائی ہی بابا اور دادا ابو کی کل کائنات تھے، اور اب تو ماشاء اللہ آلیان اور شایان بھی ہمارے گھر کی رونق تھے۔ بڑا پیار کرتے تھے دونوں مجھ سے۔ جب سے آئے تھے دونوں پھپھو پھپھو کہتے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ دونوں کو نیند آئی ہوئی تھی، تھک گئے تھے سفر کی وجہ سے۔ میں نے دونوں کو بھیجا، چلو مہرال پھپھو آپ دونوں کو سلا دیتی ہیں، میں سب کو چائے بنا کر دے کر آتی ہوں۔ مہرال سے بھی دونوں بڑا لگاؤ رکھتے تھے، اس لیے آرام سے اس کے ساتھ چلے گئے دونوں۔ میں خالہ بھی کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے سوچنے لگ گئی، مہرال میری سگی خالہ زاد تھی، میری طرح وہ بھی اکلوتی تھی۔ مجھے تقریباً سب کزنوں میں مہرال سے زیادہ لگاؤ اور محبت تھی۔ مہرال ابھی 9ویں کلاس کی طالبہ تھی، بہت ذہین تھی، اپنی عمر سے بڑھ کر وہ خود سمجھدار بھی تھی۔ خالہ کا بیٹا بھی وہی تھی اور ان کی بیٹی بھی، وہ بہت چھوٹی تھی جب خالو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس نے تو اپنے باپ کا چہرہ بھی صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ خالہ کو بولا تھا کہ وہ ہمارے پاس آ کر رہ لے، مہرال ادھر بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھ سکتی ہے، لیکن خالہ میری اس بات پر ہر دفعہ انکار کر دیتی تھی اور میرے پاس چپ کے سوا کچھ نہ رہتا تھا۔ رحمان بھائی اور دادا ابو کو ملنے آج رضوان بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے تھے۔ جس دن بھی رضوان بھائی نے گھر آنا ہوتا اس دن میرے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ ایک وہی تھے جو میرے اندر کے شاعرہ پن کو سمجھ پاتے تھے۔ ادبی گفتگو ان کے ساتھ بہت اچھی ہوتی تھی۔ رحمان بھائی کے تو بچپن کے دوست تھے، رضوان بھائی اور کافی مدت کے بعد دونوں ملنے والے تھے۔ بار بار کچن میں آتے کہ کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ میرا بچپن کا بیلی یار سجن آ رہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی مہمان ہے، کوئی شاعر صاحب ہے۔ میں تو خوشی کے مارے چیخ اٹھی، ہائے اللہ بھائی کون سے شاعر ہیں؟ نام تو پوچھنا تھا رضوان بھائی سے، پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا، میں تو بھول گیا۔ ہاں لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ان کا نوجوان شاعر ہے کوئی۔ میرے ذہن میں سرخ بتی کا سگنل جلا کہ کہیں احسن صاحب تو نہیں آ رہے۔ رضوان بھائی کے ساتھ تو بھائی فوراً بولے، ہاں یہی نام لیا تھا رضوان نے۔ بھابھی کھانے بنانے میں مصروف تھی، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی ہماری ان باتوں سے۔ وہ شروع سے ہی بہت چڑھتی تھی شعر و شاعری کے نام سے۔ بھائی کچن سے چلے گئے تھے، میں وہیں کھڑی سوچتی رہی۔ احسن صاحب جن کا ذکر بھائی نے کیا تھا، ان کی پہلی کتاب شائع ہو چکی تھی جس کا نام انہوں نے پھولوں کا تحفہ رکھا تھا۔ کل بھابھی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی، اس کتاب کا پتہ کیا تھا میں نے، لیکن مارکیٹ میں شاید ابھی نہیں آئی تھی۔ بھابھی نے مجھے آواز دی، سلوا کہاں گم ہو؟ چائے پی لو۔ میں اور بھابھی کچن میں بیٹھ کر ہی چائے پینے میں مصروف تھی کہ خالہ بھی نے آ کر پیغام دیا مہمان آ گئے ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا، خالہ بھی کون آیا ہے؟ تو بتانے لگی رضوان بیٹا ہے، ساتھ ان کی بیگم، بچے، ان کے والد صاحب اور ایک اور نوجوان سا پیارا سا کوئی لڑکا ہے۔ خالہ بھی کا چہرہ دیکھ مسکرانے لگ گئی بھابھی، اور میں انہیں ملنے کے لیے باہر چلی گئی۔ سب کو سلام کر کے آخر میں ہمیشہ کی طرح امبر بھابی کی تعریف کی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔
आलियान और शायान दोनों को अपने हम उम्र साथी मिल गए थे। खेलने के लिए वो दोनों रिजवान भाई के बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाहर लॉन में भाभी लोग सब लोग बातों में मसरूफ़ हो गई। तब भाई ड्राइंग रूम से निकल के खाना लगा दो टेबल पर निकले और कहा कि खाना लगा दो टेबल पर। रिजवान भाई बड़े खुले मिजाज के बंदे थे। उन्होंने ही भाई को बोला कि पानी बोतल वगैरह का तकल्लुफ़ ना करो, तुम डायरेक्ट खाना लगवाओ टेबल पर। मैं और महराल ने मिलकर खाला बी के साथ खाना टेबल पर लगा दिया था। सब खाने में मगन थे। मैं किचन में आकर बैठ गई। पता नहीं क्यों दिल छुप जाने को कर रहा था। अजीब कैफियत थी। मुसलसल एक ही सोच जहन में घूम रही थी। उसके देखने का अंदाज ही इस तरह का था, या मेरी नज़र का कसूर था? मैं बच्चों को बाहर लॉन से बुलाने के लिए बाहर की तरफ निकल रही थी। दरवाज़ा खोलते ही सीधा उस इंसान के साथ टकराई। हल्की हल्की दाढ़ी, मूछें, पेशानी पर आए हुए प्यारे प्यारे बाल, आंखों में मीठी सी खामोशी लिए वो मेरे सामने खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैं माजत करने के लिए भी मुंह से कुछ बोलने लगी थी कि वो मुझसे पहले बोल पड़ा। कोई बात नहीं मोहतरमा, इतना कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं पीछे मुड़कर उस अजीब से अजनबी इंसान को देखती रही। आलियान भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे पकड़कर लॉन की तरफ खींच कर ले गया। वो बोलते जा रहा था कि फुप्पू आप भी हमारे साथ खेलें, और एहसन भाई इतने अच्छे हैं, हमारे साथ खेल रहे थे। मैं आलियान की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, पहले चलो सब अंदर खाना खाते हैं, फिर बाद में सब मिलकर खेलेंगे। बच्चे फ़ौरन मेरी बात को मान गए थे। उनके हाथ साफ करवा के उन्हें अपने हमराह खाने की टेबल पर ले गई, जहाँ सब बैठकर खाने में मसरूफ़ थे। रिजवान भाई मुझे देखते ही बोले, आओ सलवा, कहाँ गायब थी? तुम्हारे घर इतने बड़े शायर आए हुए हैं, तुम्हें तो खुश होकर खुशामदीद करनी चाहिए थी एहसन को। मैंने नज़रें घुमाकर एहसन की तरफ देखा, जो दुनिया जहाँ से बेगाना होकर चावल खाने में मसरूफ़ पाया गया। वो ऐसे खाना खाने में मसरूफ़ था जैसे उसका नहीं किसी और एहसन का जिक्र हो रहा हो। रिजवान भाई ने एहसन को पुकारा, क्यों भाई, कहाँ खोए हुए हो? इनसे मिलो, ये है सलवा इकबाल, मेरी छोटी बहन, मेरे बेली यार, मेरे बचपन के दोस्त रहमान की छोटी बहन। मैंने मुस्कुराते हुए रिजवान भाई को बोला, आपको तो तारुफ भी अच्छे से करवाना नहीं आता। वो फिर एहसन के साथ बातें करना शुरू हो गए। एहसन, मैंने सलवा की कुछ लिखी हुई गज़लें तुम्हें भेजी थी, है ना? तुमने पसंद भी बहुत की थी। ये वही सलवा है। भाई पीछे से मेरी तारीफ में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। मैं उठकर किचन में आ गई चाय बनाने के लिए, लेकिन खाला बी ने पहले ही से चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा रखा था। मैंने खाला बी को बोला, महराल के हाथ चाय भेज देना आप मेहमानों को। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे सर में अचानक ही दर्द शुरू हो गया है। मेरा चाय का कप मेरे कमरे में पहुँचा देना और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करने आए। मैंने इतना कहकर कमरे की तरफ चल दी। कमरे में भी पहुंचकर मुझे उस अजीब से शख्स की शक्ल भूल नहीं रही थी। क्या था वो? अजीब सा। उसे तो हंसना तो दूर की बात, उसे तो मुस्कुराना भी शायद ढंग से नहीं आता होगा। उसका ख्याल मेरे दिमाग को हर कोने में रक्स करने लगा। इतना बुरा भी नहीं था, कम बोलता था, कम मुस्कुराता था। उसके चेहरे पर ये दोनों हरकतें बुरी नहीं लगती थी। मेरे अंदर से कोई बोला कि क्यों सलवा, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? तुम खामखा अपने आप को तकलीफ़ में डाल रही हो। इतना सोच सोच कर उस अजनबी के लिए दरवाजे पर दस्तक हुई। महराल चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। आप ही ये ले अपनी चाय का कप पकड़े, मैं जा रही हूँ। वो भाई लोग वापस जा रहे हैं ना, और मेरी तो एहसन भाई से काफ़ी वाकफ़ियत हो गई है, इसलिए मैं तो बाहर गेट तक उन्हें छोड़ने जाऊँगी। आप भी चले आपी? नहीं महराल, तुम जाओ, मेरा अगर कोई पूछे तो कहना कि सो गई है आपी। महराल इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मैं चाय का कप उठाए बाहर लॉन में खुलने वाली खिड़की की तरफ गई, जहाँ बाहर का मंजर अच्छे से नजर आता था। रिजवान भाई और दादा अब्बू से गले मिल रहे थे। अलविदाई कलाम के साथ अंबर भाभी मारिया भाभी के साथ मगन थी। मैंने इधर उधर नज़रें घुमाई, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। कुंजी आंखों वाला बागड़ बिल्ला उसकी सोच जहन में लेकर मैं खिड़की से हटने लगी, तो मेरी गुलाब के फूलों वाली क्यारियों के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ था। ध्यान उसका मेरी तरफ था। मैं फ़ौरन खिड़की के आगे पर्दे सरकाकर इधर हो गई, और अपने ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो पता नहीं कब का खड़ा मेरी खिड़की की तरफ ही देख रहा था।
اور اس نے یہ بات بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ میں سب کو دیکھ کر نظریں ادھر ادھر کس کی تلاش میں گھما رہی تھی۔ اف خدایا، وہ باگڑ بلا کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں۔ لاؤنج میں سب کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، مطلب وہ لوگ چلے گئے، اسی لیے سب اندر آ گئے تھے۔ میں بھی خالی کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج کتنے برسوں بعد سلویٰ کو دیکھا تھا میں نے۔ حالانکہ میرا اس مشاعرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں چلا گیا۔ شاید آج برسوں بعد سلویٰ کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن کس حیثیت سے؟ میں کیوں اس کی چاہ کر رہا تھا؟ میرا دل کیوں اس سے بات کرنے کو مجبور کر رہا تھا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کسی بچے کی طرح ضد کر رہا تھا دل اس سے ملنے کو۔ اسے تو مجھ سے نفرت ہو چکی ہوگی۔ میں تو نفرت کی بھی قابل نہیں تھا۔ اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ کیوں دل اسے سوچنے پر مجبور ہے؟ جواب کسی اور کی امانت ہے۔ 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، وہ اب بھی ویسی کی ویسی خوبصورت ہے۔ میں نے کیسے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی تھی؟ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ماضی کی باتیں مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آج بھی وہ کسی تازہ یاد کی طرح میرے اندر انگارے بھرتی تھی۔ جب سے وہ نظر آئی تھی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اسے کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ کسی اور کی سوچ تو مجھے ساری رات چین نہیں لینے دے گی، پوری رات اذیت میں کٹے گی میری۔ اس لیے ایک ہی حل تھا میرے پاس۔ میں نے گلاس میں پانی ڈالا، دراز سے سلیپنگ پلز نکالی اور اپنے اندر انڈیل گیا پانی کے ساتھ۔ میں فی الحال آرام سے سونا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی یادیں آج بھی بے قرار کر دیتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ اتنی ہی پیاری تھی اور رہے گی۔ سب سے بڑھ کر مجھے آج بھی اس سے محبت تھی۔ میرے دل سے آواز آئی، ہاں مجھے آج بھی اس سے محبت ہے، جس کے نام سے بھی مجھے محبت تھی۔ میں سلویٰ سلویٰ بولتے ہوئے نیند کی آغوش کو سلام کر رہا تھا۔ سو چکا تھا میں۔ دوسری طرف کیوں وہ مجھے نظر آیا؟ کیوں واپس آ گیا ہے وہ؟ کیا قسمت تھی میری؟ شکوہ بھی کروں تو کس کے آگے جا کر کروں؟ اس بزدل شخص کے آگے جا کر کروں جو ازل سے میرا تھا ہی نہیں، مجھ پر کیچڑ اچھال کر اپنی زندگی کی کتنی خوشی کے ساتھ بسر کر رہا ہوگا۔ اگر خوش ہی تھا تو واپس کیوں آیا؟ انگلینڈ میں ہی رہتا۔ سوچوں کا ایک ڈھیر تھا جو میرے دماغ سے چمٹ کر بیٹھ گیا۔ میں کیسے بھولوں اس شخص کو جو میرے لیے سب کچھ تھا، جس کی میں نے تمنا کی تھی، جس کی چاہت میں جیتے جی یہاں تک پہنچی ہوں۔ اس کے لیے احترام، عزت تھی جو آج بھی برقرار ہے۔ اس کی تلخ باتیں مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ اس کا وہ غصہ والا لہجہ آج بھی اتنی ہی اذیت دیتا ہے۔ مجھے اس کا وہ آخری دفعہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کرنا بھی مجھے یاد ہے۔ کیسے اس انسان نے اپنی منگیتر کو مجھ پر فوقیت دی کہ وہ اتنی پارسا ہے اور میں ایک بد کردار، بدتمیز، جاہل۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے مجھے، وہ بھی کتنے لوگوں کے سامنے، لیکن آج بھی مجھے اس کا پیار آوازیں مارتا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے روز رات کو آوازیں دیتا ہے؟ مجھے کیوں ایسے لگتا ہے جیسے میری جگہ ابھی بھی اس کے دل میں خالی ہے؟ وہ پر نہیں ہو رہی، وہ خالی کی خالی ہے ابھی بھی۔ کیوں؟ مجھے کیوں آج بھی اس کی محبت پگھلا دیتی ہے؟ پر میں پگھلنا نہیں چاہتی۔ اب تو وہ مشال کا ہو گیا ہوگا، وہ مشال جو صرف اسے دھوکہ ہی دیتی آئی تھی، اور میری محبت جو صرف اس کے لیے برستی تھی اور اسے کیچڑ کی طرح نظر آئی۔ وہ کیچڑ جس کے چھینٹے کپڑوں پر لگ جائے تو داغدار کر جاتے ہیں پورے کپڑے کو۔ جس وقت سے وہ دکھائی دیا تھا پھر سے پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ ایک بوجھ سا بن کر رہ گیا تھا ذہن پر کہ وہ کیوں واپس آیا، آخر کیوں؟ اور اگر واپس آ ہی گیا تھا تو مجھے کیوں نظر آیا؟ میری نظروں سے اجھل ہی رہتا۔ اسی سوچوں میں ڈوبی میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اور شکر ہے آج نیند مہربان جلدی ہو گئی تھی مجھ پر۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔